قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک خبردار اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، لیکن ولی ہیں تو چار انگوٹھی پہننے والے، بے پردہ عورتوں سے باتیں کرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جو ولی ہونا وہ شریعت کا مخالف نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ شریعت کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ جو چار انگوٹھی پہنتا ہو، بے حجابانہ عورتوں سے بات کرتا ہو، نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو، شریعت کی مخالفت کرتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کے ولیوں میں کو ماننے والا ہوں اور میں خود بھی اللہ کا ولی ہوں، تو آپ اس سے کہہ دے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، دین کا پابند ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کا پابند ہوتا ہے، وہ جو نبی کی سنتوں کا مخالف ہے اگر وہ ہوا میں بھی اڑنے لگے، فلک پہ اڑ کر کے دکھانے لگے، تب بھی اس کو اللہ کا ولی نہ مانو، کیونکہ شریعت کی پابندی کیے بغیر، شریعت کے مانے بغیر اگر کوئی چاہے کہ اس کو مقام ولایت مل جائے گا تو وہ کبھی بھی مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ انہی کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے جو پہلے شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں غوث اعظم کی بارگاہ۔ غوث اعظم کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ کیسا مقام؟ جیسے ہمارے نبی سید الانبیاء ہے ویسے ہی غوث اعظم سید الاولیاء ہے۔ اچھا سوچنے کی بات یہ ہے غوث اعظم سے پہلے بھی بہت سارے ولی ہوئے، غوث اعظم کے بعد بھی بہت سارے ولی ہوئے، مگر یہ مقام اللہ نے غوث اعظم ہی کو کیوں عطا فرمایا؟ یہ مقام اللہ نے غوث پاک کو ہی کیوں عطا فرمایا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ جب میرے نبی میرا شریف کو تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں کو پار کرنے کے بعد، سدرۃ المنتہا کو پار کرنے کے بعد جب میرے نبی عرش اعظم پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت نوجوان ہے، حسین و جمیل چہرہ۔ میرے نبی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ والی نے پیش کیا، مالک مولا یہاں انسان کی کیا مطلب، یہاں انسان کہاں سے آ گیا اور یہ کون ہے؟ تو میرے نبی سے رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب، یہ تیری اولاد کے اندر وہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے سارے ولیوں کی صدارت کا تاج پہنایا ہے، جس طریقے سے تجھ کو میں نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اسی طریقے سے میں نے اس کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، میرے نبی آگے کو جانے والے تھے کہ غوث اعظم نے اپنے سر کو جھکا دیا اور میرے نبی کے قدم کو غوث پاک نے اپنی پشت مبارک پر لے لیا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے میرے نبی کے قدم کو شب معراج اپنی پشت مبارک پر لے لیا، اور غوث اعظم نے میرے نبی کی قدم مبارک کو لیا، اور لینے کے بعد میرے نبی جب آگے کو رہے تو رب قدیر کی بارگاہ میں میرے نبی نے عقیدہ پیش کیا، اے مالک مولا، اس میرے بیٹے نے میرے قدم کو اپنی پشت پر لے لیا ہے، اے رب قدیر یہ میرے قدم کو لینے والا ہے، اس نے میرے قدم کو اپنی پشت پر لیا ہے، تو اس کے قدم کو تمام ولیوں کی پشت پر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اسی لیے تو غوث پاک نے کہا قدمی ہانا علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اللہ والوں کی گردنوں پر ہے۔ اور اللہ جب غوث اعظم نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اللہ والوں کی گردنوں پر ہے، تو اللہ والے جہاں جہاں تھے، کوئی اپنی ماں کے شکم میں تھا، کوئی اپنی قبر کے اندر موجود تھا، کوئی کہیں پر موجود تھا، لیکن ایک اللہ والا خراسان کے جنگل میں اللہ کی عبادت اور عیادت کر رہا تھا۔
غوث آدم کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چلو کیا ہے غوث آدم. جب حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رمضان کی پہلی تاریخ تھی. آپ کی دائی فرماتی ہیں, آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبد القادر کی پشت پر نبی کے قدم مبارک کا نشان ہے. سبحان اللہ. وہ نشان جو شب معراج میرے نبی کا عبد القادر نے اپنے پشت مبارک پر لیا تھا, پیدا ہونے کے بعد بھی مٹا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قدم, آپ کی پشت مبارک پر نبی کے قدم کا نشان بنا دیا. اب بتائیے جو نبی کے قدم کا نشان لے کر کے پیدا ہو, جس کے پشت مبارک پر نبی کے قدم کا نشان ہے, وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا تو پھر ہوگا. سبحان اللہ. وہی تو تمام ولیوں کا سردار ہے. اب دیکھیے حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ وقت کے 20,000 قطب موجود تھے. کتنے؟ 20,000. وقت کے علماء, وقت کے فقہاء آپ کے ساتھ ساتھ حج کرنے تشریف لے گئے. آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں جہاں جب کوئی اللہ والا جاتا ہے, جیسے قاری ایوب صاحب جانے لگے تو ان کے ساتھ جانے کو لوگ سعادت مانی سمجھیں گے کہ آج چلو شہر امام کے ساتھ چلیں گے. ایسا ہی غوث آدم جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ جانے کو سعادت مندی سمجھا. 20,000 وقت کے جدید علماء قطب آپ کے ساتھ موجود تھے. ذرا سوچیے جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہوں گے 20,000 لوگوں کے ساتھ, جدھر کو بھی نکل جاتے ہوں گے لوگ دیکھتے ہوں گے یہ کون سا اللہ والا ہے کہ جس کے پیچھے اتنے اللہ والے موجود ہیں, جس کے پیچھے اتنے قطب موجود ہیں. حضرات محترم, تاریخ کے اندر آتا ہے غوث آدم جدھر کو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ والے آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, سارے کے سارے ولی آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. آپ مکہ المکرمہ پہنچے, کعبۃ المکرمہ کو دیکھا اور کعبۃ المکرمہ کو دیکھنے کے بعد جب کعبے کا طواف کیا تو طواف کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا چلو امام کعبہ سے ملاقات کی جائے. سبحان اللہ. کیونکہ امام کعبہ اس وقت کے آج کے اماموں کی طرح نہیں تھے, وہ بھی ولی کامل تھے, وہ بھی ولی کامل تھے. تو اب جیسا جو ہوتا ویسی سوچتا, اگر تو کسان ہے تو کسانی کی باتیں کریں گے, ہے کہ نہیں؟ جو تو کاروباری ملے تو کاروبار کی بات کریں گے, جیسے ہوں گے ویسے ہی بات کرتے ہیں. جب تو عالم ملیں گے تو وہ علم کی بات کریں گے. غوث آدم امام کعبہ کا پتہ پوچھتے پوچھتے ان کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد امام کعبہ سے کہتے ہیں چلو ہم دونوں بیٹھ کر کے کچھ علم کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے امام کعبہ کہتے ہیں آپ مہمان ہوں, آپ پہلے سوال کرو, میں آپ کے سوال پہ جواب دوں گا. آپ مجھ سے سوال کیجئے, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. غوث آدم نے کہا نہیں آپ کیجئے سوال, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. لیکن امام کعبہ نے کہا نہیں, آپ پہلے سوال کیجئے کیونکہ آپ مہمان ہیں, آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. تو امام کعبہ سے غوث آدم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں, میرے سوال کا آپ جواب دیجئے. سوال کیا کیا غوث آدم نے؟ سوال یہ کیا کہ جب میرے نبی کا وصال پاک ہو گیا, جب میرے نبی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے اور جب نبی کو غسل دیا گیا تو نبی کے غسل کا جو پانی تھا وہ پانی کہاں گیا؟ کیا سوال کیا؟ نبی کو غسل دیا گیا, نبی کے غسل کا جو پانی تھا وہ پانی کہاں پر گیا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. امام کعبہ نے سوچنے کے بعد کہا اچھا اس کا جواب میں تمہیں صبح کو دوں گا, ابھی مجھے یاد نہیں ہے, صبح کو دوں گا. اس بات سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور مسئلہ یاد نہ ہو تو اسے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ یہ بھی کہہ دے کہ صاحب کتاب میں دیکھ کر کے بتاؤں گا یا اپنے بڑوں سے ضرور کر دوں گا, ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب مسئلہ یاد نہیں ہے اور ایسی بھڑکا دیتے ہیں آگے. اگر آپ کی کوئی مسئلہ یاد نہیں ہے تو آپ اپنے شہر امام کے پاس آئیے, حضرت قاری علامہ ایوب صاحب کے پاس آئیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حضرت امکان آپ کو دین کی سمجھ عطا کرنے کی کوشش کریں گے, دین کی بات آپ کو بتانے کی
صبح بتاؤں گا. اب پوری رات کتابیں ادھر سے ادھر مگر جواب مل رہا. کیونکہ سوال کس کا کیا ہوا تھا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہیں ملا. پوری رات دیکھتے رہے. آخری وقت آیا رات کا. نبی کی جانب لے لگا کر کے پکارا یا رسول اللہ زمانہ مجھ کو امام کعبہ کہتا ہے. آج اگر سوال کا جواب نہ دے پاؤں گا, آج اگر اس اللہ والے کے سوال کا جواب نہ دیا تو میری بڑی رسوائی ہوگی. لوگ کہیں گے کہ امام کعبہ بنا پھرتا ہے, لوگ کہیں گے کہ ویسے تو امام کعبہ ہے, لیکن ایک بغداد کے رہنے والے ہیں. جب اس نے دین کے بارے میں پوچھا, نبی کے مصالحے کے بارے میں پوچھا تو اس نے سوال کا جواب نہ دیا. یا رسول اللہ میری بڑی رسوائی ہوگی. اللہ کے حبیب سوال کروانا تو میرا کام تھا, لیکن اس کو رسوائی سے بچانا آپ کا ذمہ کرم ہے. سبحان اللہ. اور وہ نبی کی جانب رو لگا کر کے اس طریقے سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دل میں لگی ہے چلے آئیے. محبت سگی سبحان اللہ. آپ دل میں لگی ہے چلے آئیے, اور میری دنیا لٹی ہے چلے آئیے, میری دنیا لٹی ہے چلے آئیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ غم کے طوفان میں یا حبیب خدا. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. بلند نواز ابھی کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا کہ صاحب آپ کے اوپر نیند مسلط ہو جائے. ابھی 11:30 بجے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پروگرام بھی ختم ہو جائے گا. ایک بار محمد سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. غم کے طوفان میں یا حبیب خدا, میری کشتی پھنسی ہے چلے آئیے, میری کشتی پھنسی ہے چلے آئیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سوال کروا لیا لیکن جواب معلوم نہیں. اب وہ بھی اللہ والے تھے. جب نبی کو پکارا آپ کے اوپر نیند مسلط ہوتی ہے, خواب کے اندر قسمت کی معراج ہو جاتی ہے. میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ان کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آ گئے میرے نبی نے آنے کے بعد کہا بتاؤ کیوں بلایا ہم کو, کس وجہ سے بلایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ آج مجھ سے اللہ والے نے سوال کیا کہ جب آپ کو غسل دیا گیا تھا تو آپ کے غسل کا پانی کہاں گیا؟ آپ کے غسل کا پانی کہاں گیا؟ میرے نبی نے کہا اس کا جواب ہم نہیں دیں گے, ہمارے پیچھے جو ہیں وہ تمہیں اس سوال کا جواب دیں گے. انہوں نے کہا مجھے تو سوال کے جواب سے مطلب ہے کوئی بھی دے دے, ہے کہ نہیں؟ جب کسی کا کوئی معاملہ پھنستا ہے تو وہ سوچتا ہے اس کامیابی مل جائے, باقی دینے والا کوئی بھی ہو. میرے نبی نے ان کو آگے کیا, جن کو جواب دینے کے لیے کہا تھا میرے نبی نے وہ آگے بڑھے. آنے کے بعد کہا ذرا اپنا سوال دہراؤ. وہ سوال دہراتے ہیں تمہارا سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی کو غسل دیا گیا تو نبی کے غسالے کا پانی کہاں گیا؟ اب وہ جواب دیتے ہیں سنو, وہ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی کو غسل دیا گیا اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو اٹھا لیا حضرت جبریل کے ذریعے, اور اس پانی کو اٹھانے کے بعد حضرت میکائیل کے حوالے کر دیا گیا. حضرت میکائیل سر پہ قدیم نہ فرمایا اے میکائیل یہ میرے نبی کے غسالے کا پانی ہے. قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بننے والی ہے, قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بننے والی ہے, اس پانی کو پاگل بنا کر کے اس جگہ پر برسا دے جہاں پر مسجدیں بننے والی ہے. اسی لیے تو ہم سب کا کہنا ہے کہ مسجد کا بدل کوئی جگہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ زمین کے بدلے زمین تو مل سکتی ہے, لیکن نبی کے غسالے کی برکت جو مسجد کے اندر ہوتی ہے اس کا بدل دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو رہی ہوگی. نبی کے غسالے کا پانی کی برکتیں جو مسجد کے اندر ہوتی ہیں اس کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب جواب مل گیا کہ اللہ نے اس پانی کو جہاں جہاں مسجدیں بننے والی ہے وہاں پر برسا دیا. اٹھ گئے صبح کو غوث اعظم سے پھر ملاقات کی, مگر غوث اعظم نے اس سوال کو دہرایا ہی نہیں, پوچھے ہی نہیں غوث اعظم نے کہ کیا معاملہ تھا, کیا سوال تھا.
سرکار غوث اعظم امام کعبہ کے پاس گئے. امام کعبہ کو جواب دینے کے لیے بے چین تھے. جب جواب پتہ چل گیا تو اب وہ خود ہی کہتے ہیں حضور آپ نے کل سوال کیا تھا آپ اس کا جواب نہیں جانیں گے. اچھا ہاں جواب بتائیے کیا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ نبی کے غسالے کا پانی کہاں گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو آسمانوں پر لینے کے بعد بادل میں ڈالا اور بادل کے ذریعے دنیا کی تمام مسجدوں میں اللہ نے نبی کے غسالے کے پانی کو برسا دیا. سبحان اللہ. تو اب جب کوئی سوال کا جواب دیتا ہے اللہ قاری صاحب آپ کو کوئی سوال کا جواب دیں تو آپ ان سے یہ کہو گے کہ کہاں دیکھا آپ نے حوالہ بتائیے. غوث اعظم نے بھی ان سے کہا آپ نے سوال کا جواب دے دیا مگر حوالہ بتائیے. سوال کہاں سے ملا آپ کو جواب کون سی کتاب سے حوالہ کیا ہے اس کا. اب میرے غوث نے بھی ان سے کہا حوالہ دیجئے آپ نے یہ سوال کہاں سے حل کیا. انہوں نے کہا سرکار میں نے کتابوں میں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ کو کتابوں کے اندر یہ سوال کا جواب نہ ملا. لیکن ہاں جب میں پریشان ہو گیا تو رات کی تاریکی میں مجھ کو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. نبی تشریف لائے. اچھا سرکار نے دیا کہ نہیں سرکار نے نہیں دیا. پھر کس نے دیا. کہا سرکار نے کسی سے کہا تھا کہ یہ جواب دیں گے. کہا ان کا چہرہ دیکھا تھا تم نے. کہا چہرہ کیسے دیکھتا ان کے چہرے پر تو نقاب پڑا ہوا تھا میں کیسے دیکھ پاتا. تم میرے غوث کی شان مولانا فرمائیے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے امام کعبہ رات کو جو تمہارے سوال کا جواب نبی کے ساتھ کسی نے دیا تھا وہ سوال کا جواب دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ سوال کا جواب دینے والا میں ہی ہوں کیونکہ میں اللہ کے راضی سے اقرار ہوں. اللہ نے مجھ کو یہ مقام دیا ہے میری بلا کا فرمایا ہے کہ میں جب چاہوں اور جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. تمہارے سوال کا جواب دے سکتا ہوں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. میرے چاہنے والا جب دنیا کے کسی خطے سے ان کو پکارتا ہے تو میں وہی جا کر اس کی ناچ چڑھا سکتا ہوں. یہ ہے میرے غوث کی شان کہ ان کو پکارنے والا دنیا کے کسی بھی خطے سے پکارے دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارے تو وہ آ کر کے اس کی امداد فرماتے ہیں آ کر کے اس کی مدد فرماتے ہیں. اور ہم تو اب اپنی قسمتوں پر ناز کرتے ہیں کیونکہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کے غلام کہلاتے ہیں. قسم خدا کی ہماری غلامی کو اللہ نے اگر قبول فرما لیا ہماری غلامی اگر قبول ہو گئی تو غوث اعظم کی غلامی کی برکت سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ ہے کہ نہیں. غوث اعظم کی غلامی کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ پر نیند داری ہونے لگی ہے اپنے اوپر ناز کیجیے. ہم یہاں بیٹھے تو وقت ملا نہیں ہو رہا. ایک شاعر نے بڑی اچھے انداز میں کہا ہے جو لوگ نبی کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ بھی نبی کے دیوانے ہیں تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. تو انشاءاللہ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اپنی قسمتوں پر ناز کیجئے کہ اللہ ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ عطا فرما رہا ہے. آئیے ایک اور بات میں آپ کو غوث اعظم کی سناتا ہوں. غوث اعظم کے دور میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام شیخ عبد الرحمن تفسوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. وہ بہت بڑے پائے کے ولی تھے. اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے. بیٹھے بیٹھے ان کے دماغ میں آتا ہے انہوں نے کہا لوگوں جیسے اللہ نے سارس پرندے کی گردن کو اونچا کیا ہے ویسے ہی ولیوں میں اللہ نے میرا مقام بھی بلند والا فرمایا ہے. سبحان اللہ. پھر بات کرنے لگے. تھوڑی دیر بات کرتے کرتے پھر کہا
اس پرندے کو بلند کیا ویسے ہی تمام ولیوں نے میرا مقام بھی اونچا کیا سبحان اللہ. تھوڑی دیر بعد پھر اس کے بعد یہی بات لے کے بیٹھ گئے کہ جیسے سانس پرندے کی گردن لمبی ہے اللہ والوں میں اللہ نے میرا مقام بھی بلند دوبارہ کیا ہے. اسی مجلس کے اندر غوث اعظم کے خلیفہ اور غوث اعظم کے مرید شیخ علی بن ہیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے. انہوں نے اپنی چادر کو اٹھا کر کے پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا